یہ قصہ ہے اس محل کا جسے کبھی ہنسی، خوشی اور محبت نے روشن کر رکھا تھا۔ وہی محل جہاں ایک باپ اپنی اکلوتی بیٹی سینڈریلا پر جان چھڑکتا تھا، لیکن بچپن ہی میں اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ چند سال بعد اس کے والد نے تنہائی مٹانے کے لیے دوسری شادی کر لی۔ اس نئی عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، روبی اور کرینہ۔ یہ دونوں اپنی ماں کی طرح غرور اور خود پسندی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن سینڈریلا کے سر سے باپ کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے محبت کے دروازے بند اور ظلم کے دروازے کھل گئے۔ سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں اسے نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہ دیتی تھیں۔ ایک صبح سوتیلی ماں نے غصے سے آواز لگائی، سینڈریلا جلدی کرو، روبی کے جوتے ابھی تک چمکے نہیں۔ سینڈریلا نے آہستہ سے کہا، جی اماں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ روبی طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، یہ لڑکی کبھی بھی وقت پر کام نہیں کرتی، شاید اب بھی اپنے آپ کو محل کی بیٹی سمجھتی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا اور سینڈریلا کو حکم دیا کہ جوتے چمکانے کے بعد فوراً باورچی خانے جا کر برتن دھوئے اور شام کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرے۔ سینڈریلا خاموشی سے کام کرتی رہی، مگر دل ہی دل میں وہ کبھی کبھی دعا مانگتی تھی کہ شاید اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشی کا لمحہ آئے۔ ایک روز شہر بھر میں خبر پھیلی کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ ایڈورڈ کی شادی کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اس دعوت میں شہر کی تمام خوبصورت، نیک اور قابل لڑکیوں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ شہزادہ ان میں سے اپنی شریک زندگی کا انتخاب کر سکے۔ سینڈریلا کی سوتیلی بہن نے یہ خبر سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ ان کی ماں نے فوراً تیاریوں کا حکم دیا اور ان دونوں کے لیے مہنگے لباس نکالنے لگی۔ سینڈریلا نے ہمت کر کے کہا، اماں، کیا میں بھی جا سکتی ہوں؟ روبی اور کرینہ نے زور سے کہا لگایا، اگر یہ محل گئی تو شہزادہ تو بھاگ جائے گا۔ سوتیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا، اپنی اوقات میں رہو، دعوت والے دن تم نے گھر کا ہر کام کرنا ہے، کمرہ، صحن، باورچی خانہ سب چمکنا چاہیے۔ دعوت کی رات سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں خوب تیار ہوئیں اور سینڈریلا کو دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ سینڈریلا باہر صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مری ہوئی امیدوں کے درمیان اس کے دل سے ایک آخری دعا نکلی، کاش ایک رات کے لیے میں بھی کچھ اور بن سکوں، کاش کوئی معجزہ ہو جائے۔ اسی لمحے صحن میں ایک چمکتی ہوئی روشنی نمودار ہوئی۔ سینڈریلا گھبرا کر بولی، آپ کون ہیں؟ روشنی میں سے ایک مہربان چہرہ ابھرا، میں تمہاری فیری گاڈ مدر ہوں سینڈریلا، تمہاری وہ دعا جسے تم نے دل سے مانگا۔ سینڈریلا حیران ہو گئی، کیا آپ واقعی میرے لیے آئی ہیں؟ پری مسکرا کر بولی، تم ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتی ہو، اب وقت ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی روشنی آئے۔ پھر اس نے اپنا جادوئی عصا گھمایا اور لمحے بھر میں سینڈریلا کا پرانا لباس ایک شاندار چمکتا ہوا شہزادی کا لبادہ بن گیا۔ ایک قدیم کدو سنہری بگھی بن گیا، چوہے گھوڑے بن گئے اور آخر میں اس نے سینڈریلا کو ایک چمکتا ہوا شیشے کا جوتا پہنایا۔ پری نے صرف ایک شرط رکھی، یہ جادو صرف آدھی رات تک رہے گا، گھڑی 12 بجاتے ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ سینڈریلا نے وعدہ کیا اور شکر گزاری کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ شہزادہ ایڈورڈ نے جب سینڈریلا کو دیکھا تو جیسے وقت تھم گیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں دل سے اتر کر لگی۔ کیا آپ میرے ساتھ رقص کریں گی؟ شہزادے نے جھک کر پوچھا۔ سینڈریلا نے گھبراہٹ کے باوجود ہاں کہہ دیا۔ دونوں نے پوری رات رقص کیا۔ شہزادہ اس کے سحر میں کھو چکا تھا اور سینڈریلا پہلی مرتبہ زندگی میں ہنس رہی تھی، جی رہی تھی۔ لیکن جب قریب کہیں گھڑی نے آدھی رات کی طرف بڑھنا شروع کیا تو سینڈریلا گھبرا گئی۔ مجھے جانا ہوگا۔ وہ دوڑی، سیڑھیوں سے گزری اور بھاگتے ہوئے اپنا ایک شیشے کا جوتا گرا گئی۔ شہزادہ پیچھے آیا مگر دیر ہو چکی تھی، اس کے پاس صرف وہی جوتا رہ گیا۔ اگلی صبح شہزادے نے اعلان کروایا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی ملکہ بنائے گا جس کے پاؤں میں وہ شیشے کا جوتا فٹ آ جائے گا۔ سپاہیوں نے گھر گھر جا کر ہر لڑکی کو وہ جوتا پہنایا۔ آخر وہ سینڈریلا کے گھر بھی پہنچے۔ روبی اور کرینہ نے زور زبردستی جوتا پہننے کی کوشش کی مگر نہ آیا۔ جب سینڈریلا نے خاموشی سے کہا، کیا میں بھی کوشش کر سکتی ہوں؟
سوتیلی ماں چلائی، یہ ہماری نوکرانی ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ لیکن سپاہی نے ادب سے کہا، بادشاہ کا حکم ہے، ہر لڑکی کو موقع دیا جائے۔ سینڈریلا نے آہستہ سے اپنا پیر جوتے میں ڈالا اور وہ بالکل فٹ آ گیا۔ سپاہی حیران رہ گئے۔ شہزادے کو اطلاع دی گئی، وہ فوراً آیا اور سینڈریلا کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ تم ہی وہ ہو جسے میں بھلا ہی نہیں سکتا۔ یوں سینڈریلا کو عزت ملی، محبت ملی اور اس کی کہانی مکمل ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور بہنوں کا غرور ٹوٹ گیا اور آخر میں صرف یہی سچ باقی رہا، نیکی کبھی چھپتی نہیں، اور جو دل روشن ہو اس کے لیے تقدیر بھی راستہ بناتی ہے۔